الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ذی وقار وطن عزیز کے موجودہ حالات اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ طاغوتی قوتیں، لادینیت اور مستشرقین اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ان کی اولین کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اصل سے پرے کر دیا جائے، ان کی بنیاد سے ہٹا دیا جائے، ان کے دین سے ان کو دور کر دیا جائے، اور وہ اپنے دین کے بارے میں اس قدر غافل ہو جائیں کہ ان کو دنیا کی فکر تو ہو لیکن اپنے دین کے چھوٹ جانے کا کوئی ان کو غم نہ ہو۔ اس بنا پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے یہ پوچھیں کہ اس طرح کے حالات میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں سبقت حاصل کرو، جلدی کر گزرو، کیونکہ فتنے رات کے اندھیروں کی طرح آ رہے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، دن کے وقت آدمی ایمان والا ہوگا تو شام تک اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ کفر کی صف میں جا چکا ہوگا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا۔ قبل اس سے کہ ایسا وقت آئے، لازم یہ ہے کہ میرا بھائی ہم اپنے ایمان کو بچائیں، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں یہ ایک دنیا تو کیا لاکھوں دنیایں بھی ہوں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کچھ عبادتیں ہیں، کچھ اللہ سے مناجات ہیں، کچھ اللہ پہ امید ہے، توکل ہے، اس بنا پر کل قیامت کے دن اپنی قبر کو بڑی آسانی سے اللہ رب العالمین کے حضور ہم لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میرا بھائی بنیادی چیز ہی موجود نہ ہوئی تو پھر آگے کے معاملات بڑے مشکل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کیجیے، فتنے آ رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اندھے اور بہرے فتنے ہیں، اندھے اور بہرے فتنے ہیں۔ اور اس فتنے کے اس دور میں جو شخص کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے، اس سے بہتر وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ کیسا فتنہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ ہے، سنن ابو داود کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر جھانک کر بھی دیکھے گا تو یہ فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، آدمی اس فتنے کے اندر گر جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دین کے ساتھ پکے مستحکم ہو جانا، استقامت اختیار کرنا، دین پر ڈٹے رہنا، دین سے پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ یہی ایک واحد کل کائنات ہے جس کی بنا پر کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ انہی فتنوں میں جسے اندھا اور بہرا کہا گیا ہے، اس کو کیوں اندھا اور بہرا کہا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں گے بھی، کانوں سے اس چیز کو سنیں گے بھی، دین نے اس کو حرام بھی کہا ہوگا، دین نے اس کو فتنہ بھی کہا ہوگا، لیکن ہم اس کو فتنہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور وہ کون سے فتنے ہیں؟ پہلا فتنہ فحاشی کا فتنہ،
دوسرا فتنہ اوریانی کا فتنہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں فحاشی اور اوریانی ہماری عوام کے اندر ان کے رگو پے میں رچ بس گئی ہے، اور میڈیا ڈال رہا ہے، فتنے آ رہے ہیں، اور انسان اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنے موبائل کے اوپر کیا دیکھ رہا ہے، وہ اپنے موبائل پر کیا سن رہا ہے، کیا وہ اپنے بچوں کو دکھا رہا ہے، کیا وہ ان کو سنوا رہا ہے۔ جو لچر پن، جو گندے مناظر وہ سامنے آتے چلے جائیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور کانوں میں جس طرح کی آوازیں پڑ رہی ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے وہ اندھا اور بہرا فتنہ جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کوئی اس میں جھانکے گا بھی تو یہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، بالکل اس سگریٹ کے نشے کی طرح۔ جس بندے کو آپ نیا نیا کہیں کہ یار ایک سوٹا لگا کر تو دیکھ، وہ ایک سوٹا اس کا پہلا اور آخری سوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اگلی جگہ پر جاتا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ نشے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی صحت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیل جاتا ہے، اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی حال گناہ کے اندر ڈوبنے والا، اس فتنے کے اندر جانے والا کہ جس نے اپنی آنکھوں کو غلط دکھایا، اپنے کانوں کو غلط سنایا، اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور اسی طرح سے جہنم بھی۔ آپ کی خود اپنی مرضی ہے، آپ جنت لینا چاہتے ہیں آپ جنت لے لیجیے، لیکن اگر آپ جہنم کے خریدار بنے ہوئے ہیں تو میرا بھائی اپنی اصلاح کر لیجیے۔ جہنم اچھے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہو اللہ اسے جہنم کے اندر گرائے، کیونکہ اس نے رحمت کے 100 حصے کر کے ایک حصہ دنیا کے اندر اتارا ہے، 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس نے وہ رحمت اپنے بندوں پر نازل کرنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ تم انبیاء کے رستے پر چل کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچ جاؤ، تم اس رستے پر چلو کہ الذین انعمت علیہم، یقیناً ہم تمہیں اس رستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ توفیق دیے ہوئے ہے۔ کانوں میں اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، اللہ آنکھوں کے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ یہ قرآن کے لفظ دیکھ سکتے ہیں، یہ مساجد کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سماعت اور بصارت برقرار رکھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے در پہ آئے، اللہ نے توفیق بھی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر بندہ نہیں آتا تو میرا بھائی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت پوری قوم رو رہی ہے، سارے بندے مشکل اور نہ جانے کیا کیا رونے رو رہے ہیں۔ مہنگائی بڑی ہے، فلاں فتنہ بڑا ہے، فلاں مشکل آ گئی ہے، ٹیکس اتنے لگ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ میرا بھائی صرف حکمران کے آنے سے کام خراب نہیں ہوتا، صرف ایک بندے کے آنے سے اور ایک بندے کے جانے سے کام خراب نہیں ہوتا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ قصور ہمارا بھی ہے، قصور حکمرانوں کا بھی ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میرا بھائی ہم نے حکمرانوں کی قبر میں نہیں پڑھنا، اور انہوں نے ہماری قبر میں نہیں پڑھنا۔ ہر ایک کی قبر کے معاملات مشکل ہیں، بجائے یہ کہ اس کو گالیاں دینے کے، بجائے یہ کہ اس کو کوسنے کے، بجائے یہ کہ پچھلوں کو یاد کرنے کے، بجائے یہ کہ گڑے مردے اکھاڑنے کے، بندے کو چاہیے وہ اپنی اصلاح پر توجہ کرے، وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میری کون سی ایسی خطائیں ہیں جس کی بنا پر میرے اوپر یہ وقت آیا ہے۔ وگرنہ آپ علماء کو دیکھیے، وہ کس قدر مطمئن ہیں۔ آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیے، ان کا دل کیسے سکون سے لبریز ہے۔ کیا ان کے لیے مہنگائی نہیں ہوئی؟ کیا ان پر ٹیکس نہیں لگے؟ کیا ان کی آواز کو دبایا نہیں گیا؟ کیا ان کو تانے نہیں دیے گئے؟ میرا بھائی ان کے ساتھ تو بہت برے سلوک اور بہت برے رویے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سکون سے بھرپور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے کوسوں دور ہیں،
اور اگر ان سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اہل علم کی وہ جماعت جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے چنا ہے، وہ فوراً اللہ کے در پہ آ کے توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اوپر توجہ کرتے ہیں، اور اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل آئے۔ میرا بھائی، جو فتنہ چل رہا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، اس فتنے میں جو مین چیز ہے وہ ہمیں کس چیز کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ کے دین پر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، آپ کے دین کو بالکل ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، حکومتی سطح پر ہو یا عوامی سطح پر ہو، ہر سطح پر آپ کے دین کو کوئی بندہ مولوی کو تضحیک کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی بندہ داڑھی کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی بندہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور کوئی دین کا لبادہ اوڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اپنی زبان سے غلط الفاظ بول رہا ہے، اور عوام ہے کہ ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں، اور وہ کان دھرے جا رہے ہیں۔ فکر کس بات کی ہے کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ہر بندہ اپنی دنیا کی فکر میں ہے۔ اور دوسری طرف جہاں مساجد بے آباد ہو رہی ہیں، جہاں قرآن سے امت کو دور کیا جا رہا ہے، جہاں قادیانیت اپنے پنجے وطن عزیز کے اندر گاڑ رہی ہے، جہاں ملکی سالمیت کو یہود ہنود مل کر نقصان پہنچا رہے ہیں، جہاں فوج کے خلاف بغاوت کے بیج گاڑے جا رہے ہیں، میرا بھائی اسی وطن کی سالمیت کو، جس کے آپ نے دو قومی نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا تھا، اس پر ظلم اور استبداد کے ساتھ ساتھ کفر اپنے کفر کو لے کر آیا ہے کہ آپ کے اور میرے ایمان کو دلوں سے نکال کر ہمیں صرف نام کا عبداللہ رہنے دے، اندر سے ہمیں بھگوان کا بندہ بنا دے۔ اس کی چاہت ہی یہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر کے یہودی عیسائی، آپ ان کی ساری باتیں مان لو، وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہیں چلتے۔ اور دنیا چاہتی بھی یہی ہے کہ یہ ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے سب سے بڑھ کر حرمت رسول پر اگر کسی خطے نے قربانیاں دی ہیں تو یہ آپ کا خوش نصیب ملک ہے۔ سب سے بڑھ کر جس نے جہاد کیا ہے، عالمی سطح پر مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی ہے، آپ کا یہ وطن ہے جس نے سعودیہ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر اس کی مدد کی ہے۔ ہر مقام پر مسلمانوں کے لیے یہ پیش رہے ہیں۔ آج اس کو ختم کرنے کے لیے جیسے عراق کے اندر خانہ جنگی کو فروغ دیا، یمن کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، لیبیا کے اندر مسلمانوں کی پوری پٹی کو توڑ کر اب وہ اس وطن کی طرف آئے ہیں۔ میرا بھائی، جہاں آپ کے پاس دولت موجود نہیں، ایمان کی دولت ہے، اللہ کی قسم خوش نصیب ہو، آپ دنیا کے ہر کافر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے اور آپ کو فکر کسی دوسری چیز کی ڈال دی گئی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، میرا بھائی ذہن میں رکھو، جو رب مہنگائی سے پہلے کھلا رہا تھا وہ رب مہنگائی کے بعد بھی کھلائے گا۔ وہ بھوکا نہیں سونے دیتا، وہ آپ کو پیٹ بھر کر ہی سلائے گا۔ آپ اس پر توکل رکھیے، بھروسہ کیجئے اس پر، وہ رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تو دیکھیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی ہر پکار پر کہے کہ میرے بندے، میں تیری ہر پکار پر کن کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جیسے تو راضی ہے ویسے میں دنیا کے فیصلے کر دیتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ بھی تو سوچنا ہے کہ اگر میری یہ چاہت ہے کہ میرا رب میری ہر پکار پر کن کہہ دے، میں نے اس کی کتنی بار آواز آنے پہ لبیک کہا ہے؟ میں کب کب اللہ کے در پہ حاضر ہوا ہوں؟ میں نے کب کب اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کیے ہیں؟ اللہ نے مجھے منع کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ ہماری پوری قوم کا اجتماعی گناہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا پوری، جیسے کہ اس نے کہا کہ آپ اپنے اثاثے شو کر دیں، اور ہم جو ہے وہ کس طرح سے جھوٹ بول کر اپنی دولت کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور جھوٹ ہی تو بول رہے ہیں۔ آپ جتنی مرضی اس کی تعبیریں کر لیں، وہ جھوٹ ہی رہنا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے ہی پڑتے ہیں۔ جو مین چیز ہے وہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پوری قوم کو اجتماعی طور پہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے مشکلات کے اس دور میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔
اللہ رب العالمین کی طرف بڑھیے. مہنگائی اصل مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی. اس وقت سے ڈریے جب دین مہنگا ہو جائے گا. دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تگودو کرنا پڑے گا. وگرنہ روس کے ان مسلمانوں کی بات ذہن میں رکھیے. مدینہ یونیورسٹی میں جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تو حافظ تھے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہارے ہاں تو پابندی لگی ہوئی تھی, مسلمان تو مصحف کھول نہیں سکتے تھے, ادھر تو قرآن کی نشر و اشاعت کے اوپر پابندی تھی, تو تم نے قرآن کو حفظ کیسے کر لیا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا, کہا ہمیں کافروں نے قید کیا ہوا تھا اس جگہ پر جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں. ہمارا ایک استاد تھا جو قرآن کا حافظ تھا, وہ ہمیں زمین پر قرآن کی آیات لکھ دیا کرتا تھا. ہم چھپ چھپا کر اس کو پڑھتے تھے, اس کو حفظ کرتے تھے, حتیٰ کہ ایک وقت آیا اللہ نے روس کو توڑ دیا, روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ہم نے قرآن حفظ کر لیا تھا. یہ وہ محنتیں ہیں, قربانیاں ہیں کہ ہم ان کے ظلم بھی برداشت کرتے تھے. اور پھر قرآن کو چوم کر کہنے لگا کہ عرصہ 25 سال کے بعد میں اس کو چومنے لگا ہوں. میرا بھائی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. اپنے ایمان کی فکر کیجیے, پیسے کی فکر نہ کیجیے, یہ یہیں پر رہ جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم اذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے, کوئی بہت بڑی آزمائش ہو, اے اللہ مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لینا, مجھے اپنے پاس لے لینا. اور یہ وہی وقت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بندہ قبر کے قریب سے گزرے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس کی جگہ پر میں لیٹا ہوا ہوتا, ہائے کاش اس کی جگہ پر میں ہوتا. لیکن زندہ بھی رہنا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جڑنا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اس لیے میرا بھائی اپنی اصلاح کیجیے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجیے, اجتماعی طور پہ اللہ کے حضور توبہ کیجیے, اللہ کو راضی کیجیے. یہ مشکلات کا ایک دور وقت کے ساتھ ساتھ گزرتا چلا جائے گا. ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانیاں ہیں. لیکن میرا بھائی جو بندہ دین بیچ ڈالے, جو دین کا سودا کر لے, جو دین کی فکر نہ کرے, اس بندے کے حالات بڑے ماڑے ہو جاتے ہیں. کفر اس کے اندر اپنا زہر ڈال دیتا ہے. پھر انسان کو نہ فحاشی نظر آتی ہے, نہ اوریانی نظر آتی ہے, نہ اسے موسیقی بری لگتی ہے, نہ اسے تھرکتے ہوئے اور ناچتے ہوئے بدن برے لگتے ہیں. بس اسے یہی ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرا نام مسلمانوں والا ہے, بس بالکل ٹھیک ہے. اس کی مثال اگر آپ نے لینی ہو تو دنیا آج سلمان خان کے حق میں بڑا بولتی ہے, جی وہ مسلمان ہے. شاہ رخ خان ہے وہ مسلمان ہے, فلاں ہے جی وہ مسلمان ہے, ٹوپی پہنتا ہے, ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ صرف وہ نام کے مسلمان رہ گئے. حرکتیں دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی حرکتیں. کافر ہمیں ایسا بنانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے, اللہ سے دعا کیا کریں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک. دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر اور اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.